السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انی اصبت ذنبا عظیما فهل لی من توبتی؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هل لک من قال لا، قال هل لك من خالتك؟ قال نعم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فبرها، رواہ الترمذی وقال الالبانی هذا حدیث صحیح۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ میں نے ایک بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، کیا اس کے توبہ کے لیے، اس کی معافی کے لیے کوئی راستہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کی والدہ زندہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میری والدہ زندہ نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا آپ کی خالہ زندہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں، میری خالہ زندہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ان کے ساتھ میں حسن سلوک کرو، نیکی کرو۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں نقل کیا اور امام البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ معزز سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ کے حقوق، عبادات کی ادائیگی کے بعد اللہ کے بندوں کا حق آتا ہے۔ اللہ کے بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے والدین کا حق، اس کے بعد اپنے قریبی رشتہ داروں کا حق ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ میں صلہ رحمی کرنا، ان کے ساتھ میں حسن سلوک کرنا، ان کی قدر اور ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کا ادب کرنا، یہ اسلامی تعلیمات کا اہم حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ رشتہ داریوں کو جوڑو، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ میں اپنا تعلق کو جوڑتا ہے۔ آپ ان کا خیال رکھو، اللہ رب العالمین آپ کا خیال رکھے گا۔ ان کے ضروریات کو آپ تکمیل کرو، اللہ تعالیٰ آپ کی ضروریات کی تکمیل کا انتظام کرے گا۔ رشتہ داروں کے ساتھ میں صلہ رحمی، حسن سلوک، خاص کر کے وہ خونی جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے ساتھ میں تعلقات کو جوڑ کر کے رکھنا چاہیے، چاہے والدین زندہ ہو یا نہ ہو، والد ہو یا نہ ہو، والد ہو جب بھی والد کے رشتہ داروں کی قدر کرے، ان کی عزت کرے۔ تایا ہوتے ہیں، چچا ہوتے ہیں، ابا کے جو بھی بھائی ہوتے ہیں، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ میں حسن سلوک کیا جائے۔ اور ایسے ہی والدہ جو ہوتے ہیں، والدہ کے رشتہ داروں کے ساتھ میں بھی حسن سلوک کیا جائے۔ ددی علی، ننی علی، دونوں رشتے جو ہوتے ہیں ان کی عزت کیا جائے، ان کا احترام کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسے ہی سسرالی رشتہ دار جو ہوتے ہیں ان کی بھی قدر کیا جائے۔ ساس اور سسر جو ہوتے ہیں وہ بھی والدین کے درجات میں ہوتے ہیں، اس کو ان کی بھی قدر کرنا، ان کا بھی احترام کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے، انسان جب کبیرہ گناہ کر لیتا ہے، وہ کبیرہ گناہ کی معافی اللہ سے توبہ کرنے سے ہو جاتی ہے، اور صغیرہ جو گناہ ہوتے ہیں وہ صغیرہ گناہ کبھی کبھی نیکیوں سے معاف بھی ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اس کی معافی کے لیے، اس کی تلافی کے لیے میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں، خاص کر کے آپ کی ماں زندہ ہے، تو اس کے ساتھ میں حسن سلوک کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ میں عزت اور احترام سے پیش آنا یہ گناہوں کے معافی کا ذریعہ ہے۔ اگر ماں باپ نہیں ہیں، وہ صحابی نے کہا اللہ کے نبی میری والدہ زندہ نہیں ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
फरमाया कि आपकी खाला ज़िंदा हैं? उन्होंने कहा कि हाँ मेरी खाला ज़िंदा हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जाओ तुम उनके साथ में हुस्न सलूक करो, खाला के साथ में इज़्ज़त के साथ में पेश आना, एहतराम से पेश आना, जैसे वालिदा की इज़्ज़त करते हैं, कदर करते हैं, उनकी भी कदर करना, ये गुनाहों के माफ़ी का दरिया हो सकता। इसलिए हम में से हर एक को चाहिए हम सिला रहमी को इख्तियार करें। ख़ास करके अपने जो रिश्तेदार होते हैं, आपस में नाचाकियाँ इत्तेफाकियाँ आ जाते हैं माल के ज़रिए से, माल की वजह से, दौलत की वजह से, ज़मीन और जायदाद की वजह से, नाचाकियों की वजह से आ जाते हैं, तो लिहाजा इनको माफ़ करना, बड़ों की कदर करना, छोटों पर शफ़क़त करना, रिश्तेदारी को निभाना, ये भी बहुत बड़ा अमल है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला मुझे और आपको अपने अपने रिश्तेदारों के हुकूक़ को अदा करने, उनकी कदर करने, उनकी इज़्ज़त और एहतराम करने की अल्लाह हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन अजमाइन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैक।